تو جو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ اس کے ہماری اب جد و جہد کے اوپر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، کتنا ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی ہوئی ہے، ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں. اور جتنا عوام میں شعور آتا جائے گا، اتنا ہی ہم یہ جو اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. اور واحد آپ کی جماعت ہے. یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں. ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ دو بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں. اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اب تک یہ امید لگا کے رہتے تھے جی کہ چلیں جی پولیٹیشن نے برا کیا تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور وہ بچا لے گی. اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. اور میں کیونکہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا، اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا، آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو. یہ ابھی اسد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی. اسد عمر فائنانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں. ذرا اسد عمر سے بعد میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف $8 ارب کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے. یہی اسحاق ڈار نے سارا پیسہ $1 کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے اربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے. اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا. اس کی خوش قسمتی نون لیگ کی یہ تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا. ہمارے دور میں تو وہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا، اوپر چلا گیا. میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے، پروپیگنڈا میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہوتی تو جو ان کو حکومت ملی تھی، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. یہ نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پھر سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پڑھ لیں، ہمارے سب سے بہتر انڈیکیٹرز تھے. پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس، ٹیکس کلیکشن، ریمیٹنسز، سروس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی. اور زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کسانوں سے پوچھیں کہ کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو مل کے اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے. اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہے. ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے، اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. وہ کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا.
وہ صرف ایک جماعت ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی, مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے, ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا, بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے, جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سرمایہ کار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے باہر ہیں, جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا, تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں, جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں, انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر, اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے, ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے, وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی, وہ سرجری کرے پاکستان کی, جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا, اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے, پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے, بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے, اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے, چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری, وہ نہیں. وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے, جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم, کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں, ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے, وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے.